جو علاقہ ہے اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے اب سے لے کر اجتماع تک ہم اس کی کوشش کریں کہ ہماری جتنی بھی سیر روزہ کی جماعتیں نکل رہی ہیں وہ جماعتیں دیہات میں جائیں۔ یہ ایک ذریعہ ہوگا دیہات سے بھرپور وصولی کا، اجتماع کی بھرپور وہاں آواز لگنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں نکلتی ہیں چلے 4 مہینے کی سیر روزے کی، ہمارے شہر کی مختلف مساجد میں آتی ہیں، تو ان جماعتوں کے ساتھ چونکہ قربانی جڑی ہوتی ہے۔ ایک محنت یہ ہے جو ہم خود کر رہے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، خود قربانی بڑھا کر محنت کر لیں، لیکن یہ جو جماعتیں نکل کر آتی ہیں ان کے ساتھ چونکہ قربانی ہوتی ہے، اگر یہ جماعتیں ہمارے محلے میں آئیں اور ان کی نصرت ایسی ہو جائے، سامنے ہم نام نکال کے فہرستیں بنا کر ایک ایک کے پاس بار بار گشتوں میں ان کو لے کے جانا، بیرون کی جماعتوں کو بھی استعمال کریں، مقامی جماعتوں کو بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ہاں سے نقد خروج ہوگا۔ یہ جو اجتماع کا خروج ہے یہ تو بالکل آخری درجے کی بات ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہی کہ حلقوں میں اس کو بھی غور کریں کہ بھائی ہماری یہ جماعتوں کی نصرت کی ترتیب کیسے بنے۔ اسی طرح ایک تقاضا کراچی والوں کو دیا گیا لائیوڈ میں مطبخ اور پہرے کی خدمت کا، اور اس میں 3 چلے والے ایسے ساتھی جن کے سالانہ چلے لگ چکے یہ جائیں گے، اور منگل کے مشوروں میں بھی بات چل رہی ہے۔ پھر ہر علاقے کے روزانہ والوں نے کہا بھائی کم از کم 5 ساتھی تو ہم دیں گے، کہیں سے کسی نے کہا 2 تیار ہیں، 3 تیار ہیں، کہیں سے 5، ایک جگہ والوں نے کہا 10 تیار۔ تو یہ جو خدمت کے شعبے ہیں نا، ان میں لگنے سے ترقی انسان کی بہت ہوتی ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں جو 3-4 شب جمعہ پہلے تعلیم کی تھی تو انہوں نے یہ سنایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت وضو کا لوٹا بھر کے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رضی اللہ عنہ سے بہت خوش ہو گئے اور کہہ رہے بتاؤ آج مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ تو صحابہ بڑی فراست والے لوگ تھے، انہوں نے جیسے ہی موقع دیکھا تو سب سے بڑی چیز کا مطالبہ کر لیا، کہہ رہے میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھا پھر سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔ اس لیے یہ کوئی کراچی شہر میں اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی بہت بڑا تقاضا نہیں ہے 400 احباب کے بھیجنے کا، 40 جماعتیں۔ تو اس وقت ایک تو یہ درخواست ہے کہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسے بھائی ہیں جن کا سالانہ چلہ لگ گیا اور اب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ نئے مطبخ اور پہرے میں یہ 9 دسمبر کو جہاں پہنچنا ہے رائے اور 10 جنوری، ابھی دن بھی ہے، کافی دن باقی ہے، تو کوئی ہے ایسے بھائی جو ذرا کھڑے ہو کر اس وقت ہاتھ اشارہ کر لیں بھائی میں انشاءاللہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر بتائیں، کھڑے ہو کر جی، کھڑے ہو کر بتائیں جی، اور کھڑے ہو کر بتائیں، سین والے بھی بتائیں، جہاں جائیں وہیں کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا آپ حضرات تھوڑا سا ذرا یہ رادھاری کی طرف باہر آ جائیں، محراب کے پیچھے آ جائیں، آپ تو تشریف لائیے بھائی، جو پیچھے کھڑے تھے ان کو بھی بھیج دیں، نئی تعمیر والوں کو بھی بھیج دیں، راداری والوں سب کو بھیج دیں، جو جہاں کھڑے ہیں ان کو راستہ دینے کا اجر لے لیں، یہ بہت مبارک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھیج دیں ان کو، ان سب کو آگے بھیج دیں، جی ان سب بھائیوں کو آگے بھیجیں، راستہ دے دیں ان کو، تھوڑا سا آگے آنے دیں۔ آ جائیں، پھر ایک آدھ گزارش ہے، پھر انشاءاللہ ہلکے لگ جائیں گے، آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ 16 دسمبر یہ ہفتے کا دن ہوگا، 16 دسمبر کی عصر سے 17 دسمبر کی عصر تک، ٹھیک ہے، ہفتے کی عصر سے اتوار کی عصر تک کراچی اجتماع کے سلسلے میں پورے شہر کراچی میں جتنے بھی 4 مہینے لگائے ہوئے احباب ہیں اور سال لگائے ہوئے علماء کرام ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی 4 مہینے والے ساتھی ہیں اور سال لگائے ہوئے علماء کرام ہیں، ان سب کو یوسف مسجد یعنی پنڈال میں جمع کیا گیا ہے۔ تو حلقے میں جو 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان ساری چیزوں کو آپس میں چلا لیں اور روزانہ والے احباب اپنے مجمع کو لے لیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ حضرات نے ارشاد فرمایا کہ آدھے گھنٹے تک ان ساری چیزوں کی ترغیب ہو جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ضروریات کے لیے نماز کے لیے وقت دیا جائے گا۔ اس وقت ہم اپنے اپنے علاقوں میں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں چلے جائیں اور ابھی ضروریات